بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سید سلطان شاہ صاحب نقوی جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں کہ آپ سید ہیں، سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم سادات کا دلی طور پہ احترام کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم کسی بھی سید اگرچہ وہ غیر عالم ہو یا بدعمل بھی کیوں نہ ہو تو اللہ پاک اس بات کا گواہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور ہم کبھی بھی مطلب کہ ایسے کسی بھی بندے کی دل آزاری نہیں کرتے۔ تو شاہ صاحب آپ نے جو بیان دیا ہے امت میں کتنا بڑا ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے کئی لوگوں کا دل جو ہے وہ دکھ ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا حوالہ آپ نے دیا بدعت کے حوالہ سے، تو میں اس حوالے کی طرف نہیں جاتا، آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں، آپ اہل حدیث ہو گئے۔ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں، جبکہ حوالہ آپ دیتے ہیں امام مالک کا، اور پھر جو ہے داتا گنج بخش علی جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کے روحانی جو تصرف ہے اس کو بھی آپ نہیں مانتے۔ تو کسی کو ماننا یا نہ ماننا یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم مناظرے سے اگر کسی کا مسلک یا مذہب کلی طور پہ چینج کر سکتے ہوتے تو آج سے پہلے کتنے مناظرے ہو چکے، کتنے ایسے معاملات ہو چکے، لیکن مسالک اور مذاہب اور یہ فرقے نئے نئے فرقے روز بروز جو ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کم از کم ایسی بات نہ کریں کہ جس میں امت جو ہے اس میں کوئی انتشار پیدا ہو اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ان میں نفرت پیدا ہو۔ یہ بات پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک ایسی شخصیت ملی ہے کہ تقریباً ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے جس کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تعزیت کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ تو پھر کل شریف کے بات آپ کرتے ہیں کہ جی کل شریف میں آپ جو ہے وہ نہیں گئے کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ کل ہمارے نزدیک بھی فرض یا واجب نہیں ہے، ہم بھی کل شریف کے ختم کو کوئی فرض یا واجب کا درجہ نہیں دے رہے، ہم وہ بھی ایک اجتماعی دعا ہے، اور اجتماعی دعا جو ہے وہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور کل شریف کے ختم میں ہم کوئی وہاں پر کنجریاں تھوڑے نہیں چاہتے ہیں، وہاں پر ڈانس تھوڑا ہی ہوتا ہے، یا وہاں پر کل شریف کے ختم میں کوئی نعوذ باللہ وہاں کوئی جو ہے وہ انجیل پڑھی جاتی ہے جو آج کل لوگ پڑھتے ہیں مشرکین جو ہے، یا وہاں پر ہم کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی نیا کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل شریف کے ختم ہو یا 40ویں کا ختم ہو یا سالانہ ختم ہو، کوئی بھی ختم ہو، تو ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں دین اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، ترویج ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، علماء کا بیان ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، تو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو ہمارا یہ ماٹو ہے، ہمارا یہ نصب العین ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اللہ پاک کی رحمت قریب ہوتی ہے اپنے ذکر کی برکت کی وجہ سے، تو وہاں ہم اس ماحول میں سارے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سروں کو جو ہے نا وہ گنتا نہیں ہے، تولتا ہے، تو ساتھ ہی آپ یہ حدیث پاک بھی نقل کر رہے ہیں کہ 40 لوگ جس جنازے میں شرکت کریں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بندوں جو ہے ان کی صف ہوتی ہے 2 بندوں کی، تو ساتھ ساتھ آپ بندے گن بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں بھی گنے نہیں جاتے۔ تو یہ کیا بیانیہ ہے آپ کا؟ یہ تھوڑا سا اس پہ خدا مہربانی فرمائے۔ میں پھر ادب کے دائرے میں رہ کے بڑے محتاط الفاظ کے ساتھ انتہائی احتیاط کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، آمین کوئی اونچی آواز سے کہے یا دھیرے سے دل میں کہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا وہ حلال حرام والا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور جو فروعی مسائل ہیں تو ان کی کوئی بات نہیں ہے، یہی تو ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے کوئی سختی نہیں کی، حلال حرام کی حد نہیں ہے، تو وہاں ہم کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے، ایسے الفاظ میں مذمت نہیں کرتے۔ لیکن خدا کے لیے کم از کم آپ ایک مسلمان کو مشرک تو نہ کہہ دینا، اس سے بڑی تو گالی آپ دے ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا میں امید کروں گا کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ فرمائیں گے، بڑے دل کا مظاہرہ فرمائیں گے،
اور اپنے ساداتوں کے نسب کے ساتھ، اپنے حسب کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور دین اسلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے آئندہ مہربانی فرما کے شاید آپ کی ایسا بیانیہ نہیں دیں گے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات چلے اور پھر امت میں انتشار پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہوں، خدا کے لیے جوڑنے والی بات کریں۔ امت کو پہلے سے بہت زیادہ شرازہ بندی ہے، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، تو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جو ہمارے جو ایسے جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہاں پر تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو مالا صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ